الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معززین کرام، آج بھی ہم یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جسمانی معراج ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے یہ قرآن مجید کی یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ ابتدا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اور یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ اللہ فرماتا ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ایک میاں صاحب کا ابتدا میں شعر سن لیتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جس کی سیدہ کوئی عاشق ہووے او ذکر اسیدہ کردہ، جس کی سیدہ کوئی عاشق ہووے او ذکر اسیدہ کردہ، سو سو مکر بہانے بنا کے مرنے او دے مردہ۔ تو یعنی ہم تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، تو آپ کی ہم نے یہ تعریف ان کی تو وراء الورا ہے، ورفعنا لک ذکرک، جس کی شان اللہ کریم بڑھائے، تو ہم تو صرف حاضری لگواتے ہیں اپنی غلامی کا پرچار کرنے کے لیے۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ ہم نے آیت کریمہ پڑھی سبحان الذی اسرا، تو یہ اسرا رات کی سیر کو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو اسرا لفظ ہے نا، یہ رات کی سیر اور جو جسمانی سیر ہو اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو معراج جسمانی طور پہ ہوئے اور جاگتے ہوئے، اور جسمانی طور پہ روح مال جسد، یعنی جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جاگتے ہوئے آپ کو معراج ہوئی ہے۔ اور پھر یہ اسرا بعبدہ، یہ عبد جو لفظ ہے اس کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جسم اور روح کے مجموعے پہ عبد کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کریم کی طرف سے آپ کو براق کی سواری پیش کی گئی، یعنی فرشتے لے کے آئے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سواری کا استعمال جو ہے وہ جسم کرتا ہے، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ سواری کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، نہ کہ روح کو۔ روح کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ براق کا پیش کرنا، اس پہ آپ کا سوار ہونا، یہ بھی روز روشن کی طرح واضح کر رہا ہے، عیاں ہے، اس بات کو عیاں کر رہا ہے کہ یہ آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ تو معجزے کی تعریف آپ جانتے ہوں گے، یہ یاد دہانی کے لیے پھر سن لیتے ہیں کہ ہر وہ نبی کا کام اعلان نبوت کے بعد جو اللہ کی مدد کے بغیر ہو اور اسے عقل تسلیم نہ کرے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ تو یہ اگر خواب میں ہوتا تو یہ معجزہ تو نہ بنتا،
اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ کفار نے جب یہ سنا، ابو جہل وغیرہ جو عرب کا بڑا گنڈا تھا، بدماش تھا عرب کا، تو وہ ابو جہل وغیرہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ اس کی تکذیب کی، تو یہ ان کفار کا جٹلانا یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ جسمانی معراج کا تھا۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ خواب کی بات کرتے تو کوئی کافر بھی جٹلاتا نہ، کیونکہ دیکھیں اس میں خواب کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ ہیں میں ہوں، ہو سکتا ہے خواب میں ہم دور دور تک پہنچ جاتے ہیں، جب بیداری ہوتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، تو یہ اگر خواب میں ہوتا تو کفار کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتے۔ کفار کا انکار کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ نے جسمانی معجزے کی، یعنی جسمانی معراج کی آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ابھی ضعیف الاعتقاد تھے تو وہ سن کے مرتد ہو گئے، تو ان کا مرتد ہونا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے دعویٰ جسمانی معراج کا کیا تھا۔ ہاں یہاں دیکھیں یہ کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں، حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو میں نے آپ کے جسم مبارک کو جسم سے گم نہیں پایا، یعنی جسم وہیں موجود تھا۔ تو اب اگر مومنوں کی ماں کی بات کو تسلیم کیا جائے، مان لیا جائے، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ خواب میں تھا، تو ہم جسمانی کیسے مان لیں؟ تو اس کا جواب یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اول اور صفحہ 190، یعنی جو صفحہ ہے 190 ہے، جلد پہلی ہے مدارج النبوت کی، اس پہ انہوں نے لکھا، اور اسی بات کو شیخ اکبر قدس سرہ نے بھی تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراج ہوئے ہیں، یعنی جو فگر ملتے ہیں 34 معراج، ان میں ایک جسمانی ہوا ہے اور دوسرے روحانی ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس کا پھر جواب یہ ہوا کہ جو وہ حدیث شریف ہے وہ مومنوں کی ماں، وہ جو 33 دوسرے روحانی معراج ہیں ان میں سے کسی کی وہ بات کر رہی ہیں۔ تو اور ویسے دیکھا جائے، دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو ربی، میں اپنے ہر رات ہی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، تو اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ ہر رات اللہ کے پاس گزارنا، یہ بھی جس طرح وہ حدیث شریف مشہور ہے نا کہ آپ وصال کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو دیوانے تھے، آپ کے پروانے تھے، جو دیکھا نبی کریم کو وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا عمل۔ تو آپ نے جب ان کی کمزوری اور نقاہت وغیرہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابھی تو ربی، میں تو ہر رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي او کما قال، کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو ویسے تو ہر رات ہی آپ اللہ کے پاس گزارتے ہیں۔ تو یہ جو معراج کی بات ہے یہ روحانی جو 33 دوسرے ملا ان کی مومنوں کی ماں بات کر رہی ہیں۔ تو یہ جو معراج ہے یہ جسمانی معراج ہوا ہے، اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں، علماء کرام اور بھی بہت ساری بیان کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ دوست یہ کہتے ہیں کہ ذرا بات مختصر کیا کریں، کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم سمجھنے کے لیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ سانو اکو الف درکار نہ پینڈیاں وچ پا سانو کو عشق دی گل سنا سانو، تو ہم تو محبت والے ہیں تو محبت والی بات کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ربائی سنتے ہیں، مرحوم اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، تے اصل منافق جانی اس نو جڑا جھوٹے پیار جتاندا، تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا،
आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आता। तो ये मोहब्बत वालों की बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम महबूब किसी का हो दुनियादार, तो उसको अपने महबूब में ऐब नजर नहीं आता। तो जो रब का महबूब हो उसमें नौज़बिल्लाह कैसा कोई इस तरह कमी हो सकती है। तो ये मेराज जिस्मानी, इसमें कुरान और हदीस के बहुत सारे दलाइल हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए, हक को सुन के उसको समझ के उस पर अमल करते हुए सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।